آج کی یہ پریس کانفرنس انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ ہمارے علاقہ سب ڈویژن میں یہ ایک مرڈر کیس ہوا ہے 31 تاریخ کو۔ اس کے حوالے سے سب سے پہلی بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ سب ڈویژن کا ہمارا جو وزیر سب ڈویژن ہے ضم ہوا ہے بنو میں، تو یہ پہلا انٹریس کیس تھا۔ یعنی ایک لاش ملی ہے، ہمیں اطلاع ملی ہے کہ ایک لاش پڑی ہے پہاڑ پر، تو اس کو پولیس نے جو ہے لاش کو اٹھایا ہے اور اس کے پہلے ہم نے ورثاء کی تلاش کیا ہے۔ تو یہ جو مقتول ہے ماجد خان سن آف ابراہیم خان، یہ تتا خیل شمالی وزیرستان کا تھا۔ تو اس کا ایک بھتیجا آیا ہے شفیع الرحمان، اس نے آ کر اس کی شناخت کیا ہے اور اس نے رپورٹ کیا ہے کہ یہ میرے چچے کی لاش ہے اور میرا چچا سعودی عرب میں گیا ہوا تھا اور 27 تاریخ کو یہ واپس آیا ہے، ادھر پاکستان پہنچا ہے 27 کو۔ تو مزید اس کو معلومات نہیں تھی، سمپل اس نے نامعلوم ملزمان کے خلاف مقدمہ درج رجسٹر کرایا ہے کہ میرے چچا کو جس نے بھی قتل کیا ہے میں بھی پیسوں کی خاطر کیا ہے۔ تو مقدمہ درج رجسٹر ہونے کے بعد ڈی پی او صاحب نے ہمیں خصوصی ٹاسک دیا ہے اور ساتھ حکم بھی دیا ہے کہ اس مقدمے کو ہر صورت آپ لوگوں نے ٹریس آؤٹ کرنا ہے۔ تو ایک کمیٹی بنائی جس میں تفتیشی افسر ہمارے عمر خطاب خان تھے، ہمارے کینٹ کے شیر احمد خان، اسی طرح ہمارے ڈی ایف سی ہیں اور زمان شاہ ایڈیشنل ایس ایچ او صاحب ہیں۔ یہ ہماری ایک کمیٹی تھی، ایڈیشنل ایس پی صاحب ان کا نگران مقرر کیا گیا، تو ہم دن رات اس پر کام کر رہے تھے۔ اور اس میں ہمارا جو تفتیشی افسر ہے عمر خطاب خان، اس کو یہ ٹاسک دیا تھا کہ جو ہمارا مقتول ہے یہ ادھر جو ہی ایئرپورٹ سے نیچے اترا ہے تو کس کس کے ساتھ اس نے رابطہ کیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم نے یہ ٹریس آؤٹ کیا ہے کہ اس نے رابطے کس کے ساتھ کیا ہیں، تو ادھر سے ہمیں ایک تھوڑا سا کلو مل گیا ہے، تو اس کو پھر ہم نے آگے جو ہے نا وہ بڑھایا ہے۔ تو ان جو جدید آلات ہیں اور ان کی مدد سے ہم پھر آگے پہنچے ہیں، تو ہم ایک نتیجے تک پہنچ گئے ہیں۔ تو ہم نے سب سے پہلے ایک ٹیکسی ڈرائیور ہے اس کو اٹھایا ہے جس کا نام بخت امیر ہے، سن آف نور گل، یہ کرم گڑھی کا ہے، یہ ٹیکسی موٹر کار چلاتا ہے۔ اس کے ساتھ بھی رابطہ ہوا تھا، ملزم کا اس کے ساتھ رابطہ ہوا تھا۔ تو جب ہم نے بخت امیر کو بلایا ہے اور اس سے پوچھ گچھ کیا ہے تو اس نے ہمیں یہ انکشاف کیا ہے کہ واقعی مجھے 27 تاریخ کو امجد نام کا ایک یہ جو ابھی ہمارے پاس ملزم ہے، اس وقت یہ اریسٹ نہیں ہوا تھا، تو اس نے بتایا کہ یہ امجد نام کا ایک لڑکا ہے، عبداللہ زار اس کے والد کا نام ہے، اصل تو وزیرستان سائڈ کے ہیں لیکن ابھی یہ تالگئی میں رہائش پذیر ہیں۔ تو 27 تاریخ کو اس نے بتایا کہ مجھے اس نے کال کیا امجد نے، اور سمپل یہ کہا ہے کہ میرے ساتھ ایک مہمان ہے جس کو تالگئی کی طرف لے جانا ہے اور آپ ٹیکسی لے آؤ۔ یہ ادھر ٹیکسی لے آیا ہے نیو اڈے کی طرف۔ تو اس نے پھر ہمیں آگے راستہ دکھایا کہ جب میں ادھر پہنچا تو یہ لڑکا بھی تھا اور اس کے ساتھ ایک دوسرا بندہ تھا، اس کا حلیہ بھی بتایا مقتول کا کہ اس قسم کا اس کا حلیہ تھا۔ تو اس کے پاس 2 بیگ بھی بتائے ہیں، ایک یہ بیگ ہے ایک دوسرا یہ بیگ ہے، چونکہ وہ سعودیہ سے آ رہا تھا تو اس کے پاس بیگ تھے اور سامان سے بھرے ہوئے تھے۔ تو اس نے اپنی گاڑی میں یہ چیزیں لوڈ کی ہیں، 1500 روپے کرائے پر یہ تالگی لے گیا ہے۔ تو ادھر ایک مقام اس نے ہمیں نشاندہی کرائی ہے تالگی پہاڑ کے ساتھ کہ ادھر جب میں پہنچا ہوں تو مجھے امجد نے کہا ہے کہ بس ہمیں ادھر اتار دو، ہم آگے پیدل جائیں گے۔ تو ادھر انہوں کو اتارا ہے، یہ واپس آ گیا ہے اور پھر ہم اس امجد کی تلاش میں تھے۔ تو ہمارے پاس جو ڈیٹا تھا اس پر بھی ہم کام کر رہے تھے اور امجد کی پتہ براری بھی کر رہے تھے، کچھ معلومات اور ذرائع سے بھی ہم نے لیے ہیں، پرائیویٹ جو ہمارے سورسز ہیں۔ تو اس کو پھر ہم نے کل اریسٹ کیا ہے۔ تو جب اس کو اریسٹ کیا ہے تو اس کی جیب سے ہم نے جب وہ چیک کیا ہے تو اس کے پاس سعودی کے وہ تھی کرنسی تھی، ریال تھے۔ تو مزید بھی ہماری جو تفتیش تھی وہ ایک مثبت پہلو پر ہم پہلے بھی کر رہے تھے، ابھی تو ہماری وہ زیادہ وہ ہو گئی۔ تو پھر ہم نے اس کو انٹروگیٹ کیا ہے اور آج اس کو پیش کیا تھا عدالت میں، 1 دن کی ہم نے کسٹڈی لی ہے۔ تو ڈیورنگ انویسٹیگیشن اس نے نہ صرف وقوع تسلیم کیا ہے بلکہ یہ میٹیریل جو آپ کے سامنے پڑا ہے، یہ ہمارے موبائل ہیں جو مقتول اپنے پاس لے آیا تھا، یہ 8 موبائل ہیں۔ تو یہ مقتول کے ہیں، یہ بٹوا بھی مقتول کا ہے، یہ بھی مقتول کا ہے، یہ تمام سامان جتنا بھی پڑا ہے یہ مقتول کا ہے، یہ رقم اور یہ گھڑی وغیرہ یہ مقتول چونکہ سعودیہ سے آ رہا تھا تو اس کے پاس متفرق سامان تھا، اور بالخصوص یہ نقدی اس نے قتل پیسوں کی وجہ سے کیا ہے کہ اس کے پاس نقد تقریباً کوئی 5-6 ہزار ریال تھے۔
تو اس نے یہ اس سے پیسے لے لیے ہیں، اور ادھر جب پہاڑ پر لے گیا تو وہ بوڑھا آدمی تھا، اتنا جوان العمر نہیں تھا، اور پہاڑ کے اوپر لے گیا ہے، تو ادھر جا کر یہ بتا رہا تھا کہ وہ چونکہ تھکا ہوا تھا تو اس طرح ٹیک لگا کر بیٹھ رہا تھا، تو اس کے پاس یہ چھرا تھا، اس نے ایک دم اس کے گردن پر وار کیا زور سے، جب زور سے وار کیا ہے تو اس کی گردن کٹ گئی ہے اور لڑکھڑا کر وہ گر پڑا ہے، تو اس نے ایک بیگ ادھر پہاڑ میں چھپا دیا ہے اور ساتھ چھرا بھی اس نے ادھر پہاڑ میں ہی چھپا دیا ہے، اور اس کا سامان ایک بیگ میں ڈالا ہے کیونکہ 2 بیگ یہ نہیں اٹھا سکتا تھا اور برڈن تھوڑا وہ صحیح طریقے سے نہیں بن رہا تھا، تو ادھر سے سامان نکالا ہے، ایک بیگ میں کنورٹ کیا ہے، ایک چھرا اور یہ چیز اس نے ادھر پہاڑ میں چھپائی ہے اور پھر گھر آ گیا ہے، اور کچھ پیسے پھر یہ جس طرح آپ کو سسٹم کا پتہ ہے کہ لے جاتا تھا 500 کا نوٹ دے دیتا تھا، پاکستانی کرنسی لیتا تھا اور جو ہے وہ اس کو خرچ کر رہا تھا۔ جس وقت ہم نے اس کو گرفتار کیا، اس وقت بھی اس کے پاس یہ سعودیہ کے وہ ریال ہیں 2000 ریال اور 2000 روپے جو ہے پاکستانی کرنسی بھی اس کے پاس تھی۔ یہ ابھی بھی یہ موبائلیں وغیرہ اور یہ چیزیں پھر بیچنے کے لیے منڈی کی طرف جو ہے بکا خیل منڈی میں جو ہے کوشش کر رہا تھا کہ کوئی گاہک مل جائے تو ان کو جو ہے نا بیچ دے گا۔ تو اس نے نہ صرف اپنی وہ نشاندہی کر دیا ہے جائے وقوع کی ایکچوئل نشاندہی کر دیا ہے، اسی طرح تسلیم بھی کر لیا ہے وقوع کو، غلطی کو بھی تسلیم کرتا ہے کہ واقعی میں نے اس لیے اس کو قتل کیا ہے، اس کو پیسوں کی ضرورت تھی، جنگ جر ہے۔ تو الحمدللہ اس میں ہماری کامیابی ہوئی ہے، ڈی پی او صاحب کی طرف سے اور اپنے تمام افسران بالا جو تھے ہمارے، وہ بار بار ہمیں پش اپ کر رہے تھے کہ یہ مقدمہ چونکہ سب ڈویژن میں اکثر و بیشتر کیسز آپ کے نوٹس میں ہے کہ ان ٹریس کیس کو ٹریس کرنا بڑی پیچیدگی ہے، تقریباً ناممکن سی ہوتا ہے، تو میرے خیال میں یہ ہمارا پہلا مقدمہ ہے جو سب ڈویژن میں ان ٹریس تھا، اور الحمدللہ ہم نے 100% اس کو ٹریس آؤٹ بھی کیا ہے، اور جو ریکوری تھی وہ بھی 100+% ہم نے ریکوری اس میں کی ہے۔ ان کا پہلے ایک دوسرے کے ساتھ سعودیہ میں بھی یہ ملزم اس کے ساتھ رابطے میں رہتا تھا، اور اسی دوستی کے سہارے جو ہے نا اس نے اس کو کال کیا ہے، جو ہی وہ ایئرپورٹ پر اترا ہے تو پہلے اس کو ہی کال کیا ہے، اور ٹریس آؤٹ بھی اسی وجہ سے ہوئے ہیں، اور یہ اتنا شاطر ہے کہ اس نے جب یہ وقوع کیا ہے وقوع کے فوراً بعد اپنے موبائل آف کر دیا ہے۔ ان کو جو ایکچوئل وہ تھی حقائق، ان کو یہ پتہ نہیں تھا، ان کو یہ تھا کہ بھئی اتنے 3 سال غالباً یا 2.5-3 سال سے وہ آؤٹ تھا، اگر اس کے پاس یہ 45,000 ریال ہوتے تو اس کا ایک باقاعدہ ڈیٹا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، تو یہ چیز نہیں تھی، جو ایکچوئل ریکوری تھی 5,720 ریال تھے اس کے پاس، جی وہ 2,000 ریال 500 کے ہمارے 4 نوٹ ہیں، یعنی 2,000 ریال اور کچھ جو ہے یہ اس کے ہیں بنگلہ دیش کا 10 اس کا ٹکے کا نوٹ ہے، اسی طرح ملیشیا کے ہیں، ایک درہم ہے، 2,000 پاکستانی ہے، یہ چیزیں ہم نے ریکور کی ہیں۔ یہ بتا رہا تھا کہ اس نے 1,000 ریال جو ہے عید الاضحیٰ، کیونکہ 31 تاریخ کو وقوع ہوا ہے تو اگلے دن وہ عید تھی، جی، تو اس نے فوری طور پر عید میں جو ہے نا وہ شاہ خرچیاں کی ہیں، جی، تو وہ پیسے جو ہے نا اس نے عید اور عید کے بعد کے جو ایام تھے ان میں 2-3 ہزار روپے جو ہے نا اڑائے ہیں، وہ ریال اڑائے ہیں۔ یہ جوائنٹ ٹیم تھی نا، جو ہمارا تفتیشی ہے عمر خطاب، اس نے اس میں کلیدی کردار یہ ادا کیا ہے کہ سب سے پہلے اس نے جو مقتول کا نمبر تھا، موبائل نمبر تھا، اس کا ڈیٹا لیا ہے، اور اس ڈیٹے میں ہم نے ٹریس آؤٹ کیا ہے کہ یہ بندہ کس کے ساتھ پہلے رابطہ کر رہا ہے، تو اس کا جو رابطہ تھا سب سے پہلے اس طرح سمجھے پہلا بھی اور آخری رابطہ بھی ملزم کے ساتھ تھا، اور ملزم جس نمبر سے اس کے ساتھ رابطہ کر رہا تھا یہ سم اس کے بھائی کے نام پر رجسٹرڈ ہے، رافیل کے نام پر، جی، تو ہم پہلے رافیل کو تلاش کر رہے تھے، تو جب یہ بختہ میر آیا ہے تو اس نے ہمیں ایک دوسرا راستہ دکھا دیا ہے کہ بھئی میں ٹیکسی ڈرائیور ہوں، اور مجھے جو کال آئی ہے، کیونکہ ایک لنک تھا، مقتول کے ساتھ ملزم رابطہ کر تھا اور ملزم پھر ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ بھی رابطہ کر رہا تھا، یہ ٹوٹل 3 رابطے تھے اور ان میں چوتھا آدمی تھا ہی نہیں۔ تو ہم نے سب سے پہلے مقتول کا ڈیٹا لیا ہے، مقتول کے ڈیٹے میں پھر ملزم کا نمبر بھی آ رہا تھا، پھر ملزم کا ڈیٹا لیا ہے، جب ملزم کا ڈیٹا لیا ہے تو اسی ٹائم ملزم ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ رابطے میں تھا، اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ ملزم نے بعد ارتکاب جرم اس موبائل کو وہ کر دیا، آف کر دیا، اور اس سم کو بھی وہ ہے توڑ دیا ہے، اس کو ختم کر دیا ہے۔ تو
تو یہ چیزیں جو تھیں ان پر ہم کام کر رہے تھے، اور اس میں جو ہے میں اپریشیٹ کرتا ہوں ہماری جو انویسٹیگیشن اسٹاف ہے ان کو، کہ اس نے لگاتار ایک کام کر رہے تھے. اور پھر اس کے بعد ہمارے یہ زمان شاہ ہیں اور ہمارے ڈی ایف سی اور باقی عملہ، کیونکہ ٹریس آؤٹ ہو گئے تھے، اگر گرفتاری نہ ہوتی اور یہ چیز ریکوری نہ ہوتی تو میرے خیال میں جو ہمارا مدعی پارٹی ہے یا ہمارے افیسر صاحبان ہیں وہ اس چیز کو پھر تسلیم شاید ہی کم کرتے. جب ہم ادھر جاتے تھے تو ہم وزیر سب ڈویژن کے افیسر تمام ان کو جو ہے نا ادھر ساتھ لے جاتے تھے، اس علاقے میں سرچ کر رہے تھے، کیونکہ پہلے تو یہ ٹریس نہیں ہو رہے تھے تو یہ ہمارے ساتھ کوشش کر رہے تھے کہ مے بھی کوئی دوسرا ایشو بھی ہو سکتا ہے، ان کی ذاتی عداوت بھی ہوتی ہے. تو جب ٹریس ہو گیا، آج بھی یہ ہمارے ساتھ گئے ہیں، ادھر جا کر ہم نے یہ تمام چیزیں جو ریکوریاں کی ہیں، پہاڑ پر بھی گئے ہیں، کیونکہ اس نے یہ چیزیں جو ہے یہ اپنا بیگ خالی اور یہ جو ویپن آف اوفینس ہے یہ اس نے ادھر ہی پہاڑ میں چھپا دیا تھا، اور گھر پھر یہ بیگ اور اس میں تمام سامان گھر لے آیا تھا. تو اس میں ہم مزید ابھی دیکھیں، آج تو اس کو ہم نے کل ریسٹ کیا ہے، آج اس کی کسٹڈی لی ہے، تو مزید ہم کوشش کر رہے ہیں کہ تمام حقائق سامنے آئے.